نفسیات کے مطابق جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجیے کہ آپ ایک بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ماضی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ سروے کے مطابق داڑھی والے مرد کلین شیو والوں سے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ شرمیلے لوگوں میں صلاحیت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا ایسے لوگ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق عورتیں ان مردوں کو زیادہ دیر تک یاد رکھتی ہیں جو ان کو اگنور کرتے ہیں، باپسند ان کی جوان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت سلو چلتا ہے۔ نفسیات کے مطابق وہ لوگ بہت جلد دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ سوتے ہیں۔ ان لوگوں کے بال بہت جلدی سفید اور عمر گھٹنے لگتی ہے، جو اپنی گزری زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے۔ خوبصورت اور قابل لڑکی کی کوئی لڑکی دوست نہیں ہوتی کیونکہ دوسری لڑکیاں سے جلتی ہیں۔ ایک غلط انسان سے محبت کرنا اور اس کا ہمیں رلانا غلطی ہمیں اچھا انسان ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے تو اسے کبھی یہ یقین نہ دلانا کہ وہ اندھا ہے۔ اگر آپ کسی کا دل توڑتے ہیں اور وہ شخص آپ کو پہلے کی طرح عزت دیتا ہے اور آپ سے بات کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے تو وہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے۔ کسی تعلق کا اختتام تبھی ہوتا ہے جب ایک انسان کا زیادہ پیار اور پرواہ کرنا دوسرے کو بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے ہنستے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو وہ بہت معصوم اور نرم دل کا مالک ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ہی شخص سے دوبارہ محبت نہیں ہو سکتی، دوسری بار آپ اس کی یادوں سے پیار کرتے ہو۔ اکثر لوگ ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو اپنی سمجھداری دکھا کر دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد اور جارحانہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں گے تو یہ آپ کو ایک خواب کی طرح محسوس ہوگا۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں انہیں دوسروں کے مقابلے میں کم سٹریس ہوتا ہے اور وہ لمبی عمر جیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ کبھی بھی انسان کو غلط ہونے پر افسوس نہیں ہوتا بلکہ پکڑے جانے پر ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان کے بدلنے کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو اس کا دماغ کھل چکا ہے یا دل ٹوٹ چکا ہے۔
کبھی بھی لوگوں کو اپنے بارے میں زیادہ نہ بتائیں، وہ جتنا جانیں گے اتنا ہی آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں گے تو یہ آپ کو ایک خواب کی طرح محسوس ہوگا۔ حد سے زیادہ کسی کے پیچھے پڑنے سے وہ آپ کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ نفسیات کے مطابق آپ اپنے درد کو چھپانے کے لیے بھلے جھوٹا مسکرائیں، لیکن آپ اپنے جذبات کو جھوٹا نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سب مردوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی پہلی محبت سے شادی کریں، لیکن بہت کم ہی اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت سلو چلتا ہے۔ اگر مرد امیر اور عورت خوبصورت ہو تو محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کسی کام سے منع کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے اسی کام کو کرنے کا سوچتا ہے۔ ہمارے نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جائے تو اسے بلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے اور پھر حقیقت قبول کر لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف دماغ کے لیے ہے، دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص پورا دن آپ کے بارے میں سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے باتیں کریں۔ کسی کے ساتھ زیادہ دیر رہنے سے آپ انہی کی طرح دکھنے اور بولنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی درد کی طرح ہوگا۔ نفسیات کے مطابق وہ لوگ جو صبح اٹھتے ساتھ نہاتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں۔ جب دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ان کے دل کی دھڑکن ایک ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے دوسرے لوگوں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی ماہر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے ایک ایوریج پرسن کا نسبت ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیزی سے ورک کر رہا ہوتا ہے۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، اگلے دن ان کو یاد تک نہیں رہتا۔ تھینکس فار واچنگ۔